بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مال میں زیادتی ہوگی، اولاد میں کثرت ہوگی تو یہ برکت ہے، لیکن یاد رکھیے سلف صالحین فرماتے ہیں لیس البرکۃ من الکثرۃ ولکن الکثرۃ فی البرکۃ، کہ مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، کس چیز میں بڑھوتری کا ہونا صرف یہ برکت نہیں ہے، بلکہ جب برکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے مطلوبہ مقصد تک پہنچ جانا یہ برکت ہے۔ مثلا اولاد میں برکت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، بیوی میں برکت یہ ہے کہ وہ جانثار ہو جائے، مال میں برکت یہ ہے کہ وہ ضرورت کو پورا کر دے، اسی طرح کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھر جائے، پانی میں برکت یہ ہے کہ اس سے پیاس بجھ جائے۔ ثبوت خیر اور دوام خیر یہ برکت ہے، یعنی برکت یہ ہے کہ خیر حاصل بھی ہو جائے اور خیر ہمارے پاس رک بھی جائے، جم بھی جائے، اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ آپ اگر برکت کے واقعات دیکھیں گے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور فرمائیے کہ آپ کی نبوت والی زندگی صرف 23 سالہ ہے، اور اس کے اندر آپ نے کیا کیا انقلابات برپا کیے ہیں، کیسی کیسی تبدیلیاں لے کر آپ آئے ہیں۔ خلفائے راشدین کی ان کی خلافت کی مدت کتنی کم ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کتنے ہزار مربع کلومیٹر زمین پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد 7 سال پائے ہیں، اور اسلام کا ان کا زمانہ 7 سال ہے، جب ان کی وفات ہوئی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ، کہ سعد ابن معاذ کی وفات کی وجہ سے عرش جھوم اٹھا۔ ہمارے اکابرین میں آپ دیکھیں، ائمہ اربعہ کو دیکھیے، کتنی کم مدت میں کتنے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ جن کو صرف 47 یا 48 سال کی عمر ملی، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ جو برکت حاصل ہوتی ہے، تقوی سے حاصل ہوتی ہے، شریعت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ برکت ختم ہو جاتی ہے سود کھانے سے، حرام کھانے سے، اسی طرح چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، اور دوسروں پر بے جا الزامات لگانے سے۔ لہٰذا اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنا چاہیے۔